امی کو آپی کے ہاتھ پیلے کرنے کی اتنی فکر تھی کہ جب بھی گھر میں خواتین ملنے آتیں یہی تذکرہ چھیڑ دیتی۔ میری نیاز بی بی اب تو 17 برس کی ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا۔ بہن، اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا گھرانہ ہو تو بتانا، دعا کرنا میری بچی عزت سے اپنی گھر کی ہو جائے۔ خود بھی دعا کرتے کرتے ان کے لب سوکھ گئے تھے۔ تبھی میں سوچتی کہ آپی کی عمر اتنی تو نہیں ہو گئی جو اماں نے خود پر چین و سکون حرام کر لیا ہے۔ جانے ماں کو بیٹی بیاہنے کی کیوں اتنی جلدی پڑتی ہے۔ بیٹی بیچاری تو یوں بھی پرایا دھن کہلاتی ہے، آج نہیں تو کل اسے بابل کے گھر سے چلے جانا ہی ہوتا ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب آپی کے لیے ایک مناسب رشتہ آیا، بات چیت طے ہو گئی۔ تبھی امی نے سکھ کا سانس لیا۔ جس دن نازو آپی کی شادی ہوئی وہی نہیں، ہم سبھی بہت خوش تھے، لیکن جب وہ رخصت ہو گئی مجھ کو احساس ہوا کہ لڑکی کی شادی ہو جانا کوئی ایسی خوشی منانے والی بات بھی نہیں ہے، وہ تو پرائی ہو گئی، پھر تو مہمانوں کی طرح کبھی کبھار آتی ہے۔ شادی کے بعد آپی باقی پرائی ہو گئی۔ اب ان کو دولہا بائی 15 روز بعد اتوار کے دن ہمارے گھر لاتے اور میں یہ دن انگلیوں پر گنتی تھی۔ وہ صرف دن بھر کے لیے آتی، شام ہوتے ہی دولہا بائی لینے آ جاتے۔ وہ انہیں رات کو رکنے نہیں دیتے تھے۔ جتنی دیر وہ ساتھ رہتی جی خوش رہتا، جو ہی جانے لگتی دل کا پھول مرجھا جاتا۔ میں آپی کے گھر بہت کم جاتی، کبھی جاتی بھی تو زیادہ دیر تک نہ ٹھہرتی، ان کی چڑچڑی جٹھانی مدیحہ کی وجہ سے، جو ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے مجھے دیکھتی تھی۔ مدیحہ کی بہن کا رشتہ ٹکرا کر دولہا بائی نے اپنی بھابھی کو مایوس کیا تھا۔ آپی کی ان سے شادی قسمت میں لکھی تھی، لیکن اس عورت نے تو میری بہن سے اللہ واسطے کا بیر ڈال لیا تھا۔ مدیحہ کو یہی غصہ رہتا کہ اس کی بہن اس گھر کی بہو بن کر کیوں نہ آ سکی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے یہ غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ بات بے بات کا وہ بتنگر بنا لیتی اور جھگڑا کرنے لگتی۔ ساس کو اس کی عادات کا علم تھا، تبھی وہ چھوٹی بہو کی طرفداری کرتی تھی، جس پر مدیحہ کو سخت اہانت محسوس ہوتی۔ اللہ کی دین، آپی کو شادی کے 1 سال بعد اس ذات پاک نے بیٹے جیسے نعمت سے نوازا۔ اشر کے پیدائش کے بعد آپی کے گھر خوشیاں ٹوٹ کر برسی۔ ساس ان پر واری صدقے جا رہی تھی اور شوہر بیوی اور نومولود بچے کے گرد بھروانے کے مانند گھومتے رہتے تھے۔ ننھے اشر کی وجہ سے وہ سسرال میں یوں جگمگا اٹھی تھیں جیسے ان کے گھر کا چاند ہو۔ جس خوشی کے لیے آپی کے ساس سسر ترستے رہتے تھے، وہ خوشی نیاز آپی سے ان کو ملی تھی۔ دولہا بائی کے بڑے تینوں بھائی بے اولاد تھے، 2 لاہور میں رہتے تھے اور تیسرا بھائی دیہات میں ہوتا تھا، تبھی اس کی بیوی ساس سسر کے پاس رہتی تھی۔ اشر کی پیدائش پر انہوں نے پوتے کی خوشی میں دل کھول کر خیرات کی کہ مدتوں بعد یہ ان کے مسرتوں کا پیام بنا تھا۔ دادا دادی نے عقیقے اور رت جگہ پر اس قدر خرچ کیا کہ سارا شہر دنگ رہ گیا۔ آپی پر خدا کے رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی اور ادھر جٹانی کے دل پر وحشت برس رہی تھی۔ اب تو وہ گھر میں ایک بجھے ہوئے دیے کے مانند تھی، کوئی اس کی جانب توجہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس بات نے مدیحہ کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، گویا آپی کی وجہ سے اس کی گھر میں اہمیت باقی نہ رہی تھی۔ وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا اور اشر سال بھر کا ہو گیا۔ یہ اس منحوس دن کی بات ہے کہ دادا دادی اپنے اکلوتے پوتے کی سالگرہ منانے کی خاطر شاپنگ کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ سالگرہ میں 1 دن باقی تھا۔ اشر نے رات بھر آپی کو جگایا تھا کیونکہ اس کی طبیعت ناساز تھی۔ آپی کا بیڈ روم چھت پر تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، آپی اوپر جا کر پلنگ پر بیٹھی ہی سو گئی۔ جٹانی کچن میں تھی، جیسے زخمی ناگن طاق میں رہتی ہے۔ مدیحہ نے مٹی کے تیل کی بوتل اور ماچس لی اور دبے پاؤں چھت پر پہنچی، جہاں اپنی خوابگاہ میں میری نازو پلی بہن رات بھر کی بے خوابی سے چور بیٹے کے ساتھ بے خبر سو رہی تھی۔ اس بے خبر کو کیا پتا تھا کہ مدیحہ اجل کا فرشتہ بن کر دبے پاؤں اس کے کمرے میں آ گئی ہے، وہ اس کو موت کی نیند سلانے آئی ہے، ورنہ اس روز آپی اور اپنی لخت جگر کی زندگی بچانے کو کبھی خود کو نیند کے حوالے نہ کرتی۔ مدیحہ نے اس کے پلنگ کے چاروں اطراف مٹی کا تیل چھڑکا اور پھر ماچس کی تیلی جلا کر چادر پر ڈال دی۔ شعلوں نے بھڑکنے میں سیکنڈ بھی نہ لگاتی، تپش کی پہلی وار پر ہی آپی کی آنکھیں جل گئیں اور وہ کھل گئیں۔ خود پر شعلوں کو لپکتا دیکھ کر ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مدیحہ سیڑھی میں کھڑی تھی، دیورانی کی چیخ سن کر جلدی سے سیڑھی اتر کر غسل خانے میں گھس گئی۔
پڑوس کے چھت پر ان کا بچہ گیند اٹھانے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس نے جو چیخ سنی بھاگ کر منڈیر کی جانب آیا اور دوڑتا ہوا نیچے گیا اور ماں کو بتایا کہ دلہن آنٹی کو آگ لگ گئی ہے۔ پڑوس سے ان کی ملازمہ چھت پر دوڑی آئی، منڈیرے نیت پر پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ آپی کے کپڑے میں آگ لگوائی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اٹھا کر پلنگ سے دور پھینک دیا۔ بچہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ ملازمہ نے جان پر کھیل کر بچے کو اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ اس کے پیچھے آپی کمرے سے نکلی، تب تک ان کے کپڑوں کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کپڑوں میں ہوا لگنے سے آگ بھڑک اٹھی اور زیادہ ہو گئی۔ پھر بھی آپی نے ہمت نہ ہاری۔ ممتا کی ماری ماں ملازمہ کے پیچھے بھاگتی گئی، مگر سیڑھی تک آتے آتے گر گئی۔ ملازمہ کے بعد ٹونے کی بتانے پر اس کی والدہ اور چچی بھی بھاگتے ہوئے آ گئی۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ ملازمہ جس کے بازو میں بچہ تھا، صحن عبور کر کے آپی کے گھر کا دروازہ کھولا۔ یہ خواتین اوپر گئی، جہاں سیڑھیوں کے پاس میری بہن جلے ہوئے کپڑوں میں پڑی تھی۔ وہ 80% جل چکی تھی۔ ٹونی نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب مدیحہ سیڑھی اتر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں بوتل اور ماچس تھی۔ تبھی وہ تیزی سے نہانے کے بہانے غسل خانے میں گھس گئی تھی۔ اب یہ لوگ گھر میں موجود ہی تھے کہ آپی کے ساس سسر آ گئے۔ ملازمہ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ دادی نے پوتے کو اس کے بازوؤں سے لے لیا۔ بچہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، غالباً سر میں چوٹ آئی تھی۔ ساس سسر اوپر گئے، بہو بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے کوئی بیان نہ دیا۔ اس کی زبان کو شعلوں کی تپش نے چاٹ لیا تھا۔ الفاظ اور خیالات تک جل کر خاکسار ہو گئے تھے۔ وہ چاند سا چہرہ اور سندل سا بدن راکھ میں بدل گیا تھا۔ آپی کو نیچے لایا گیا۔ وہ ہوش میں آئی اور نہ ہی انہوں نے کچھ بیان دیا۔ بچے کو اسپتال لے جایا گیا۔ اس کی جان بچ گئی، مگر ماں ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ ظالم کو ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے اور ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نہ جانے کون سی دنیا ہے۔ میری بیچاری بے قصور بہن کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ اپنے جلے ہوئے وجود کے ساتھ منو مٹی تلے جا سوئی اور اس کی منحوس جٹانی اس گھر میں رہتی رہی۔ ملازمہ کو ڈرا کر آپی کے جیٹ نے کافی موٹی رقم دے کر اس کا منہ بند کر دیا۔ ٹونی تو بچہ تھا۔ اس کے والدین نے اس کو بھی سختی سے تاکید کر دی کہ تم نے اس بارے میں ایک لفظ نہیں بولنا، ورنہ پولیس ہم سب کو پڑوسن کو جلانے کے الزام میں پکڑ کر لے جائے گی اور جیل میں بند کر دے گی۔ اچھا ہے کہ ہم اس معاملے سے دور رہیں، جہاں انصاف کا بول بالا نہ ہو اور رشوت کے کرشمے جلوہ گر رہتے ہوں۔ وہاں تو لوگ سچے گواہی دینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ غرض آپی کے جیٹ اور سسر نے چولہا پھٹنے کا کیس درج کرا دیا، کیونکہ مدیحہ دولہا بھائی کے سگے چچا کی بیٹی تھی۔ مگر جلنے والے تو جل کر مر گئے۔ وہ کب واپس آ سکتے تھے؟ اور کون عینی شاہد تھا جو اس کے حق میں گواہی دیتا؟ ایک محبت کرنے والا شوہر غمزدہ تھا، مگر وہ تو حادثے کے وقت پردیس میں تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے کب تک یہ چولہے پھٹنے رہیں گے اور میری بہن جیسے بے گناہ عورتیں جل کر مرتی رہیں گی۔ اوفی اشرفا کے گھرانے جو اپنی عزت رکھنے کو تھانے کچہری سے دور بھاگتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ جلنے والی تو جل کر مر گئی۔ اگر مرنے والی سے ناتا تھا تو جس نے جلایا وہ بھی تو ان کے گھر کی عزت تھی، اور گھر کی عزت بچانا ہمیشہ شرفا کا شیوا رہا ہے۔ اجر کو انہوں نے ہمیں نہ دیا، کیونکہ وہ اپنے دادا کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اسے اس کی تائی نے گود لے لیا اور پالا پوسا۔ وہ اب ماشاءاللہ جوان ہے، کبھی کبھار ہم سے ملنے آتا ہے۔ جب بھی اس کی صورت دیکھتی ہوں، آپی کے نقوش کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپی کا پیار بے اختیار یاد آ جاتا ہے۔ سوچتی ہوں اگر اس دنیا میں انصاف نہیں تو اللہ کے گھر میں ضرور ہوگا۔